صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، زکوٰۃ کے تعلق سے گزشتہ جمعہ بات شروع ہوئی تھی۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، یہ اس میں سے زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ مالی عبادتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مال سے یہ عبادت تعلق رکھتی ہے۔ اب اس عبادت کے ادا کرنے پر اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ انعام و اکرام سے نوازیں گے، برکتیں رحمتیں عطا کریں گے، پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ بچائیں گے، بیماریوں سے اللہ بچائیں گے۔ تو یہ عبادت بہت ہی اونچی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ عبادت جو ہے نفل ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جن لوگوں کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ مسلمان گنہگار ہے، اور اس کا پورا مال ناپاک ہو جائے گا، اس کی زندگی سے اور اس کے روزی سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عبادت بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت ہی اہم اسلام کا ایک رکن ہے۔ ابھی مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا اکرام ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورے مال میں سے 2.5% اللہ کے لیے دینے کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ بھائی 2.5% تم رکھ لو، باقی کا میرے لیے دے دو۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اگر اللہ یہ حکم دیتے تب بھی اللہ کے لیے حق تھا، اور ہمیں کوئی اشکال کا کوئی جو ہے حق نہیں بنتا تھا۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے پورے مال میں سے 2.5% ہم سے مانگ رہے ہیں۔ اور جو بندہ 2.5% جو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے، اس کو پابندی کے ساتھ اپنے پورے مال کا حساب کر کے ادا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے بڑی بڑی پریشانیوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، بیماریوں سے اللہ اس کو شفا دیتے ہیں، مصیبتوں سے اللہ بچاتے ہیں، بے برکتی سے، بے رحمتی سے اللہ بچاتے ہیں۔
لیے ضروری ہے اس اہم عبادت کو ادا کرنے میں مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان زکوٰۃ کے معاملے میں بہت ہی پیچھے ہیں، اور یہ اتنا پیچھے ہو چکا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں ان لوگوں کا اگر حساب کیا جائے تو مشکل سے 1% لوگ ہی مکمل طریقے سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ 99% لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اگر ادا کر رہے ہیں تو ٹال مٹول سے ادا کر رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں کچھ نہیں دے رہے ہیں، اس طرح معاملہ چل رہا ہے۔ جب 1% لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ رب العزت مسلمانوں کو اتنی بہترین نعمتیں دے رہے ہیں اور اتنی بہترین زندگی دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے آج بھی اللہ رب العزت جو ہے آرام عیش کی زندگی دے رہے ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اگر 100% لوگ زکوٰۃ کے اوپر آ جائیں، زکوٰۃ دینے پر آ جائیں، تو پھر اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں آئیں گی، کیسی برکتیں آئیں گی، اور اللہ رب العزت کتنی سکون کی زندگی دیں گے، پریشانیوں سے اللہ کیسے بچائیں گے، اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں ہماری زندگی میں کیسے آئیں گے، ہم جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس اہم عبادت کو ادا کرنے میں مسلمان آگے آئیں اور مکمل طریقے سے اس عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا تو پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے اپنا ہاتھ روک لیں گے۔ جو بندہ اللہ کے لیے دینے میں کنجوسی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے تعلق سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں کہ جب تو میرے معاملے میں کنجوسی کر رہا ہے، تو میرے معاملے میں بخیلی سے کام لے رہا ہے، تو میں تیری زندگی میں کیوں برکت دوں، میں تیری ضرورتوں کو کیوں پورا کروں، میں تیری روزی میں کیوں برکت دوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس جو ہے عبادت کا حق ادا ہو۔ قرآن پاک کی آیتیں شریفہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ 10ویں پاری کی آیت شریفہ سورہ توبہ کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرھم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ کے رسول مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو کیا سنا دیجئے؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جتنا مال اس کے پاس رہتا ہے، جو مال اس کے پاس دنیا میں رہا ہوگا، اس پورے مال کو اللہ رب العزت جو ہے جہنم کی آگ میں تپائیں گے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اللہ رب العزت اس کو تپائیں گے اور اس کو جو ہے جلائیں گے، اس کو گرم کریں گے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پہلی سزا اللہ رب العزت جو ہے پیشانیوں کو مال گرم کر کے، مال کو جلا کر اللہ رب العزت اس مال سے پیشانیوں کو داغیں گے۔ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم، اور دوسری سزا کیا ہے؟ پہلوؤں کو اللہ رب العزت، یہ بازو جو ہیں ان بازوؤں کو اللہ رب العزت جلائیں گے، وظہورہم، اور پیٹھ کو اللہ رب العزت جلائیں گے۔ ان تین جگہ اللہ رب العزت جو ہے جو مال ہم دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے، جس مال کا ہم حق ادا نہیں کرتے تھے زکوٰۃ کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، اس مال کو اللہ رب العزت جہنم میں تپائیں گے، گرم کریں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پیٹھ کو اللہ رب العزت جلائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، اللہ حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ حضرت جو ہے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان تین چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اللہ رب العزت ان تین چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت میں کیوں کر رہے ہیں؟
یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانیاں اور آدمی کا بازو اور آدمی کی پیٹھ، ان تین چیزوں کا کیوں تذکرہ کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے، حضرت جو ہے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی سائل یعنی سوال کرنے والا، پوچھنے والا، زکات کے پیسے وصول کرنے والا، اللہ کے نام پر مانگنے والا جب کسی آدمی کے پاس جاتا ہے اور مانگتا ہے تو سب سے پہلے آدمی کے پیشانی پہ بل آتا ہے، آدمی کی پیشانی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آدمی پیشانی سے جو ہے سامنے والے کے اوپر غصہ دکھاتا ہے، پیشانی کے ذریعے سے سامنے والے سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے پہلی چیز جو ہے جلائیں گے وہ آدمی کی پیشانی ہو۔ اب دوسری چیز آدمی کا پہلو ہے، پہلو کا ذکر کیوں کیا گیا کہ جب ایک آدمی مانگنے والا آتا ہے، زکات کا پیسہ وصول کرنے والا آتا ہے، تو آدمی کو دیکھ کر آدمی جو ہے ادھر منہ پھیر لیتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت یہ جو ہے بازوؤں کو جلائیں گے۔ پیٹھ کا اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ پیٹھ کا ذکر اس لیے کیا کہ مانگنے والے کو دیکھ کر یہ آدمی کیا کرتا ہے، پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، تو اس لیے ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان تین جگہوں کو جلا کر اللہ فرمائیں گے لے اس مال کا مزہ چکھ، جس کو تو یہ کہتا تھا کہ میرا مال، یہی مال آج تیرے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، مصیبت کا ذریعہ بنا ہوا ہے، عذاب کا مستحق بنا ہوا ہے۔ اللہ یہ کہتے جائیں گے چکھ اس کا مزہ، اور جلاتے جائیں گے۔ قارون کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جب اللہ نے قارون کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور کہا کہ اے نبی جاؤ قارون سے کہو اس کے پاس بہت سارا مال ہے اور وہ مال میرا دیا ہوا ہے، اور اس سے جا کر کہو کہ جتنا اس کے پاس مال ہے پورا مال نہیں، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے میرے لیے خرچ کر دے، غریبوں کا خیال کر لے، غریبوں کی مدد کرے، میرے راستے میں خرچ کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر قارون سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تیرے پاس بہت سارا مال پڑا ہوا ہے، بہت سارا جو ہے دولت تیرے پاس پڑا ہوا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مال کا کچھ حصہ میرے راستے میں لگا لے، تو قارون نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا مال ہے، میں نے اس کو جو ہے اپنی عقل مندی سے کمایا ہے، اپنی ہوشیاری سے میں نے اس مال کو کمایا ہے، اپنے جو ہے عقل مندی سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اور بہت مشقت کر کے، بہت محنت کر کے میں نے اس مال کو جمع کیا ہے۔ جب میرا مال ہے تو میں کیوں اللہ کے لیے دوں، کیوں اللہ کے لیے خرچ کروں؟ تو جب اس نے اللہ کے لیے مال خرچ کرنے پر اعتراض کیا اور اس کا دل نہیں مانا، اپنی زبان سے اللہ کے تعلق سے شکوے شکایت کرنے لگا، تو اللہ نے حکم دے دیا زمین کو، زمین اس کو اور اس کے مال کو دونوں کو نگل لے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں بات آتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا قارون کو، قارون کے خزانے کو نگلنے کا، زمین کو جب حکم دیا گیا تو زمین نے فوراً اس کو نگل لیا، اور یہاں تک تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے صبح تک اس آدمی کو اور اس کے مال کو زمین میں دھساتا ہی، اللہ رب العزت دھساتے ہی رہیں گے۔ تو یہ مال جو ہمارے پاس ہے، آج ہم یہی سوچتے ہیں، آج بہت سارے لوگ جب ان سے جو ہے زکات کا سوال کیا جاتا ہے، زکات کے بارے میں ان سے جو ہے کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے سنتے بھی ہیں اور ان کا دل جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا، ان کا دل جو ہے اس بات کے اوپر فوراً اعتراض کرنے لگتا ہے کہ ارے بھائی ہمارا مال ہے، ہم کو خرچ کریں، ہم کو اللہ کے لیے دیں۔ یہ مال اور یہ جان اور یہ بدن، یہ تینوں چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو انسان کو فقیر بھی بنا سکتے تھے، محتاج بھی بنا سکتے تھے، اور بھیک مانگنے پر اللہ مجبور بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے، تو پھر جب اتنی اچھی حالت ہماری ہے تو اللہ رب العزت جو ہے ہم سے پورے مال میں سے 2.5% مانگ رہے ہیں، تو 2.5% اللہ کے لیے زکات دینے میں کیا ہمارے مال میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا مال ختم ہو جائے گا؟ کیا ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی؟
کیا ہماری زندگی میں زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، یا پھر جو ہے ہماری زندگی میں قیامت آ جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، جو آدمی اللہ کے لیے دے گا اللہ رب العزت اس کو 700 تک بڑھا کے دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ کل ہی جو ہے ایک آدمی سے میری بات ہوئی اور رات تقریباً 11:30 تک اس سے میں سمجھاتا رہا کہ بھئی زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، تو وہ آدمی الحمدللہ اللہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور تقریباً سالانہ زکوٰۃ تو نہیں دیتا، لیکن ہمارے مدرسے کے تعلق سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کو سالانہ 20,000 روپئے دیتا ہے، لیکن اس کی جو زکوٰۃ ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس سے میں نے کہا کہ بھائی اندازے سے کہو تمہاری زکوٰۃ کتنی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری زکوٰۃ آرام سے 2 لاکھ کے اوپر چلی جائے گی۔ ایک آدمی کی زکوٰۃ 2 لاکھ کے اوپر جا رہی ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، اور میں اس کو 11:30 رات سمجھاتا رہا، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو 3 سال سے، جب سے میں نے آپ کا بیان سنا، 3 سال سے میرے دل کے اندر خواہش ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں، لیکن جو میرے اندر بات ہے وہ آپ کے سامنے کھلے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ارادہ تو کرتا ہوں زکوٰۃ نکالنے کی، لیکن میرا دل نہیں چاہتا۔ ارادہ تو کرتا ہوں زکوٰۃ نکالنے کی، لیکن میرا دل مجھے ساتھ نہیں دیتا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا مال میں کیوں اللہ کے لیے۔ تو اگر اس طرح کے سوالات ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں پیدا ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہماری زندگی میں کیسے آ سکتی ہیں؟ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کو یا کسی جو ہے غریب آدمی کو دے کر دعا کی درخواست کرتا ہے تب بھی وہ آدمی ظالم ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کسی مدرسے میں یا کسی جو ہے غریب کے ہاتھ میں دے کر دعا کی درخواست کرے تب بھی وہ آدمی ظالم ہے۔ کیوں؟ زکوٰۃ جو ہے یہ آدمی جو دے رہا ہے اس کا احسان نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، دینا ہی دینا ہے۔ دے گا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے ذمے سے فرض کو ہٹا دیں گے، نہیں دے گا تو گناہ ہو جائے گا۔ جب اتنی ضروری چیز ہے تو پھر دیکھ کر دعا کی درخواست کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے علماء اکرام بہت سے یہ مسئلہ لکھتے ہیں، کتابوں کے اندر فرماتے ہیں، اور یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گزشتہ جو ہمارے پچھلے زمانے میں اللہ والے گزرے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقہ دیتے تھے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن صدقہ نفل چیز ہے، دے گا تو آدمی کے لیے ثواب، نہیں دے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ان کے بارے میں لکھا ہوا کتابوں میں وہ بزرگان دین، وہ اکابرین، وہ اللہ والے صدقہ دے کر بھی کسی سے دعا کی درخواست بھی نہیں کرتے، صدقہ دے کر بھی کسی سے جو ہے دعا کی امید بھی نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ واجب ہے، تو پھر زکوٰۃ جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے ٹال مٹول کرنا، نکالنا نہیں نکالنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ ہماری جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم لوگ جو ہے بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اللہ نے آج ہمیں دیا ہے، جب اللہ ہمیں نواز رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے دینے میں کیا پریشانی ہے ہم لوگوں؟ آج اللہ کے پاس جو طاقت ہے اس طاقت کے ذریعے سے، اس جو ہے طاقت کے بل بوتے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہے ہیں، تو اللہ کے پاس اگر ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے جو ہے مالی جو عبادتیں ہیں ان کا حق ادا نہیں کریں گے، تو اللہ کے پاس وہ بھی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس طاقت سے ہمیں فقیر بنا دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو کہ ایک زمانے میں بہت بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے، بہت بڑا بہت زیادہ مال ان کے پاس تھا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ کچھ بھی نہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک آدمی کے بارے میں، ممبئی کا رہنے والا، اس کے بارے میں آیا کہ کرونا سے پہلے تقریباً وہ آدمی جو ہے 4 کروڑ کا مالک تھا، لیکن حالات ایسے آئے کہ آدمی جو ہے آٹو چلانے پر مجبور ہو گیا، پورا پیسہ اس کا ختم ہو گیا۔ یہ حالات اللہ رب العزت لا سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اپنی جو ہے زکوٰۃ آپ ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کا پورا حق ادا کریں۔
انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، بہت بڑی برکتیں آئیں گی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسلمان نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہے اور مکمل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے، تو ان دو عبادتوں کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے ایسی برکتیں اس کی زندگی میں اللہ دیں گے، ایسی رحمتیں اللہ رب العزت اس کی زندگی میں دیں گے کہ وہ آدمی ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، اس لیے ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں میں اتنا جو ہے زور دیتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج لوگ زکوٰۃ سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں اتنی بڑی غلطی وہ لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہوتی۔ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیتے ہیں، کپڑے لا کے دے دیتے ہیں۔ کپڑا دینا بھی زکوٰۃ میں جائز ہے، لیکن کپڑا ہم کس کو دے رہے ہیں وہ بھی تو ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا مال ہم کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ بھی تو اہم مسئلہ ہے کہ بھئی ایسے آدمی کو ہم کپڑا دے رہے ہیں، پہلے خود اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، پہلے سے وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس آدمی کو اگر ہم کپڑے دے دیں گے تو ہماری زکوٰۃ کیسے ادا ہو جائے گی؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک ایک چیز کو پوچھ کر جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے ان کپڑے بانٹنے میں، اور بہت سارے لوگ جو ہے کھانے کی جو ہے چیزیں، یہ کٹ بناتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور وہ کٹ جو ہے تقسیم کرتے رہتے ہیں، تو وہ کٹ جو ہے مسلمان کے ہاتھ میں بھی جاتا ہے، غیر مسلم کے بھی ہاتھ میں جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق، فطرے کا مستحق صرف مسلمان غریب آدمی ہے۔ کافر آدمی کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور فطرے کا پیسہ ہم کافر کو نہیں دے سکتے۔ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو ہم جو ہے زکوٰۃ اور فطرے کا پیسہ نہیں دے سکتے۔ صرف مسلمان کا حق ہے، مسلمان غریب کو ہی ہم جو ہے زکوٰۃ دیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی باریک مسائل ہیں، ان مسائل کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنی جو ہے مکمل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مسلم بات ہے اور حقیقت بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے زکوٰۃ امانت داری کے ساتھ مکمل ادا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں اللہ ایسی برکتیں دیں گے اور ایسی مددیں آئیں گی کہ ویسی مددیں، ویسی نصرتیں اور ویسی برکتیں، رحمتیں آدمی اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ بچا لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کا حق ادا کریں، مال کا حق ادا کریں، اور زکوٰۃ مکمل طریقے سے دے کر اپنے مال کو ناپاک ہونے سے بچا لیں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور زکوٰۃ کا کوئی ہم نے صحیح طریقے سے حساب نہیں کیا، یہاں تک حدیث پاک پہ بات آتی ہے، اگر کوئی بندہ اپنا زکوٰۃ مکمل طریقے سے دے دیا، 1 روپیہ زکوٰۃ کا اس کے پاس باقی ہے، 1 روپیہ، صرف 1 روپیے کی کچھ حقیقت ہی نہیں۔ آج کل اگر ہم بچوں کو 1 روپیہ دے دیں گے تو بچہ بھی جو ہے پھینک دے گا، بچے کی نگاہ میں بھی 1 روپیے کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 روپیہ بھی اگر کسی کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ رک گیا، وہ 1 روپیہ آدمی کے پورے مال کو ناپاک کر دے گا، پورا مال جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنے مالوں کو جو ہے ناپاک ہونے سے بچا لے، اور اپنے مالوں کی جو ہے آفتوں سے، پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہم جو ہے مال کا حق ادا کرتے رہیں، اور مال کے اوپر جو عبادتیں ضروری ہیں ان عبادتوں کو جو ہے امانت داری سے، دیانتداری کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو، جن جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے مالوں کی مکمل طریقے سے حساب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں، اور جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو ان لوگوں کے اوپر تو کوئی ضروری نہیں، لیکن نفلی جو ہے صدقات ادا کریں تو انشاءاللہ ان لوگوں کی زندگی میں بھی انشاءاللہ برکتیں، رحمتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مالی عبادتوں میں اپنا حصہ لگانے کی، زیادہ سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔